بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول درگا مائی کے چیلے، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان الفاظ میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میرے وجود میں اتر رہے ہوں، آہستہ آہستہ، بہت غیر محسوس طور پر، اور مجھے اب سوائے ان لفظوں کے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، یہاں کیوں آیا ہوں، میرا کیا منشا ہے، میں کس کی اولاد ہوں، میرا مذہب کیا ہے، سب کچھ بھولتا جا رہا تھا، اور ایک عجیب بے خودی کے عالم میں درگا مائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نہ جانے کس طرح اس تک پہنچا اور کتنی دیر میں، مجھے بالکل یاد نہ رہا، لیکن جب میں نے درگا مائی کے پیروں کو چھوا تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک کرنٹ سا میرے جسم میں ہو۔ میں نے اپنے سر پر کوئی ہاتھ محسوس کیا اور ساتھ ساتھ یہ آواز سنی، سکھی رہو، درگا نے تمہیں اپنا داس بنانا سویکار کیا، سب کچھ بھول جاؤ، درگا کے سوا سب کچھ بھول جاؤ، اس سمے تک جب تک کہ جاپ پورا نہ کر لو، بھول جاؤ، بھول جاؤ۔ مجھے اس آواز کے ساتھ ہی ساتھ ایسا لگا جیسے کوئی میرے ذہن میں کچھ کھرچ رہا ہو۔ ایک ایک کر کے بہت سے منظر میرے قصبے کے میری آنکھوں کے سامنے آتے جا رہے تھے، اور رفتہ رفتہ ایک بے خودی کے سے عالم میں ہیں سب کچھ بھولتا گیا۔ اب میرے ذہن میں سوائے درگا مائی کے کچھ نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ اب سارا خوف بھی میرے دل سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بس مجھے اتنا یاد رہ گیا کہ میں درگا مائی کا داس ہوں اور مجھے جاپ پورا کرنا ہے۔ میں درگا مائی کے پیر چھوڑ کر ذرا پیچھے ہٹا اور جے درگا مائی کا نعرہ مارا۔ گھنٹے زور زور سے خود بخود بجنے لگے اور میرے قدم خود بخود دائیں طرف اٹھ گئے جہاں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ میرا دل ہر جذبے سے خالی تھا سوائے درگا مائی کے، اور اب میرے ذہن میں سوائے درگا مائی کے کسی کا خیال نہیں تھا۔ میں نے سیڑھیاں طے کیں اور پھر ایک سرنگ میں داخل ہو گیا۔ یہ سرنگ بھی روشن تھی اور دور تک چلی گئی تھی۔ میں اس میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک روشنی مدھم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی۔ اب نیم تاریکی سی تھی اور اس کے آگے اندھیرا، مگر مجھے اب اس نیم تاریکی میں یا اندھیرے سے کوئی ذرا برابر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس اندھیرے کو بھی عبور کر گیا۔ اب میں ایک نہایت تنگ سے راستے پر چل رہا تھا۔ رفتہ رفتہ پھر مجھے ہلکا سا اجالا محسوس ہوا، مگر یہ اس روشنی سے مختلف تھا جسے میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں پوری طرح اجالے میں آ گیا۔ سرنگ ختم ہو چکی تھی۔ میں باہر نکلا، اس سے آگے راستہ ختم ہو گیا تھا اور گہری کھائی تھی۔ میں آگے بڑھا اور نیچے دیکھا، ہزاروں فٹ گہری کھائی میرے سامنے تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یکایک ایک بہت زور کی آواز سے میں چونکا۔ اب جو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نہ وہاں سرنگ تھی نہ کوئی راستہ، وہ تو پتھریلی دیوار سی تھی۔ وہاں بمشکل اتنی جگہ ہوگی کہ میں پالتی مار کر بیٹھ سکتا تھا یا کھڑا ہو سکتا تھا۔ دائیں بائیں بھی کوئی راستہ نہ تھا اور نہ کسی طرف سامنے کھائی تھی۔ مجھے اس صورتحال نے ذرا پریشان نہ کیا اور میں آلتی پالتی مار کر وہاں بیٹھ گیا۔ دور تک میرے سامنے پہاڑوں کے سلسلے تھے اور بیچ میں گہری کھائی تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت پھر درگا مائی کے الفاظ گونجے، جیسے کوئی میرے اندر بیٹھا ہوا مجھے کہہ رہا ہو، ہم سے دھیان لگاؤ اور ہمارا جاپ کرو، درگا نام جپو، درگا نام جپو۔ اور میں درگا نام جپنے لگا۔ اس وقت تو نہ مجھے وقت کا احساس تھا نہ کسی اور شے کا، بس آلتی پالتی مارے درگا نام جپ رہا تھا۔ دن تمام ہوا، رات آئی، میں اسی طرح درگا نام جپتا رہا۔ پھر دن ہوا، پھر رات آئی، اور نہ جانے کتنے دن کتنی راتیں آئیں، یوں ہی آتی جاتی رہیں، اور میں درگا نام جپتا رہا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر ایک بے خودی کی سی کیفیت طاری ہوتی گئی۔ دن رات اسی طرح گزرتے رہے، اور عجیب بات یہ کہ نہ تو میرے ذہن میں کوئی اور خیال آیا اور نہ ہی مجھے اپنے جسم میں کسی قسم کی کمزوری کا احساس ہوا۔ نہ بھوک اور پیاس نے ستایا، بلکہ مجھ میں ایک عجیب قوت سی آ گئی، ایک ہلکا پن سا، ایک بے خودی سی،
ایک خواب کی سی کیفیت مجھ پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طاری ہوتی گئی، یہاں تک کہ میں خود کو بھی بھول گیا، اپنے وجود تک کا احساس مجھ میں سے نکل گیا، اور اسی طرح آلتی پالتی مارے بیٹھا رہا اور درگا مائی کا نام جپتا رہا۔ ایک عجیب سرور سا، ایک گہری بے خودی سی، ایک بہت سکون بخش خواب سا، ایک بے نام لذت سی تھی۔ نہ جانے کب تک میں اس کیفیت میں رہا، میں نہیں بتا سکتا کہ نہ جانے کب مجھے ایک آشنا سی آواز نے اس کیفیت سے باہر کھینچ لیا۔ یہ آواز مجھے اپنے وجود سے، اپنے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جا، تو سفل ہو گیا، درگا نے تجھے اپنا بنا لیا، تجھے شکتی پراپت کر دی۔ جا، درگا نے تجھ پر اپنی دیا کی، تجھے سویکار کیا، تیرا جاپ سفل ہوا۔ اس کے بعد میرا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہی وقت تھا جب میں یہاں آسن مار کر بیٹھا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ آہستہ آہستہ تمام یادیں میرے ذہن میں گھوم گئیں۔ میں نے اپنے چاروں طرف نظر کی، راستہ کہیں نہیں تھا۔ سامنے اسی طرح وہ کھائی موجود تھی، پیچھے پہاڑ کی دیوار تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہونا چاہتا تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا کہ میں ہل بھی نہیں سکتا، صرف دیکھ سکتا ہوں اور سوچ سکتا ہوں۔ میرے نچلے دھڑ کو دیمک لگ چکی تھی۔ میں نے ذرا کوشش سے گردن ادھر ادھر گھما کر اپنے جسم کو دیکھا تو معلوم ہوا ایک ہڈیوں کا پنجر سا ہے جو نیچے سے تقریباً گل چکا ہے۔ میرے دونوں پاؤں اور دھڑ بالکل بیکار ہو چکے تھے، ہاتھ بھی جس طرح رکھے تھے اسی حالت میں اکڑ کر سوکھ گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک پرندہ اڑ کر گیا اور پھر پرندوں کی ڈار اڑی اور میرے اندر ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی، کاش میں پرندہ ہوتا تو ان وادیوں اور پہاڑوں پر کیسا منڈلاتا پھرتا۔ کسی نے پھر جیسے میرے اندر سے ہی جواب دیا، اب تو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، تو نے ہمارا جاپ پورا کر لیا، اور اب تو جس شریر پر چاہے قبضہ کر سکتا ہے اور جسے چاہے چھوڑ سکتا ہے، جس شریر پہ میں چاہے جا سکتا ہے۔ اپنی شکتی پہچان، پرنتو ایک شریر ایک دفعہ چھوڑ کر دوبارہ اس میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ شریر کسی منش کا ہو یا چاہے کسی چرند پرند کا۔ اب درگا کا چیلا ہے، ہم نے تجھے شکتی پراپت کر دی ہے، اب یہ تیری رکشا ہے کہ اسی شریر میں رہے یا کسی اور منش یا چرند پرند کے شریر میں۔ یہ آواز آتے ہی جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور ایک نظر پھر میں نے اپنے گلے سڑے جسم پر ڈالی اور پوری قوت جمع کر کے جے درگا مائی کا نعرہ مارا، اور مجھے لگا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ میں اپنا جسم چھوڑ چکا ہوں۔ سامنے سے ایک پرندہ اڑ کر جا رہا تھا، میں نے اپنے دل میں اس کا خیال کیا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ہواؤں میں تیر رہا ہوں، خود بخود میرے پر ہوا کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ پھر پلٹا، مجھے ایک عجیب سا خوشی اور رنج کا ملا جلا سا احساس ہو رہا تھا۔ میں سمٹ کر کتنا سا ہو گیا تھا، اب میں ایک پرندے کے جسم میں تھا۔ میں پلٹا اور اس پہاڑی کا ایک چکر کاٹا۔ ایک جگہ پہاڑی میں مجھے ایک ڈھانچہ سا رکھا ہوا دکھائی دیا۔ میں اڑ کر قریب پہنچا اور اس ڈھانچے کے برابر بیٹھ گیا۔ مجھے خیال آیا یہ تو میں نہیں ہوں، میں کہاں ہوں؟ پرندے کے جسم میں مجھے وہ اپنا جسم نہ لگا، سراسر ڈھانچہ سا تھا۔ میں نے اس پر بیٹ کر دی اور وہاں سے اڑ گیا۔ میری منزل کہاں تھی یہ مجھے اب خبر نہیں تھی، البتہ ایک خیال سا اپنے قصبے دھرم پور کا تھا کہ میں جاؤں۔ میں یوں ہی بے مقصد بہت دیر تک اڑتا رہا، دور دور تک سوائے پہاڑی سلسلوں کے وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی آدمی یا جانور نظر ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں یوں ہی ایک سمت میں اڑنے لگا اور اپنی پرواز میں نے ذرا نیچی کر دی۔ تھوڑی ہی دور ابھی اڑا ہوں گا کہ مجھے نیچے، بہت نیچے، سینکڑوں فٹ نیچے ایک پہاڑی کے دامن میں کچھ حرکت سی نظر آئی۔ میں نے ایک غوطہ کھایا اور کلا بازیاں سکھاتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ اس وقت کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ مجھے اس طرح اڑنے میں ایک عجیب سی لذت محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، میرے بازو کچھ دکھنے ضرور لگے تھے، جن کا مجھے اس خوشی کے موقع پر کوئی زیادہ احساس نہ ہو رہا تھا۔ مجھے اب نیچے صاف دکھائی دینے لگا، ایک شخص گھوڑے پر سوار سرپٹ دوڑے چلا جا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا اور اپنی اڑان بھی میں نے ذرا نیچے کر لی۔ وہ شخص جوان تھا، بہت خوبصورت، یہ بڑی بڑی مونچھیں، بڑی ہی بڑی آنکھیں، چوڑا چکلا سینہ، گورا رنگ، سر پر پگڑی بندھی
اور کاندھے پر بندوق پڑی ہوئی تھی۔ وہ بہترین شہ سوار معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا مجھے بہت بھائی، اور میں نے اپنی چونچ کھول کر جے درگا مائی کا نعرہ مارا، جو بہت کچھ کیں سے ملتا جلتا تھا، اور ایک مرتبہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہی اس پرندے کا جسم چھوڑ کر اور اس نوجوان گھڑ سوار کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اس گھڑ سوار کو ایک جھرجھری سی آئی اور اب میں اس میں تھا۔ میں نے گھوڑے کی لگامیں ذرا کھینچی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو پرندے کا جسم مردہ ہو کر نیچے گر رہا تھا۔ میرے گھوڑوں کے سموں سے پتھریلی زمین میں ایک عجیب خوش آہنگ انداز میں ایک خاص سے آنگ کے ساتھ بج رہے تھے، اور میں نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ میرا گھوڑا اسی رفتار سے دوڑتا رہا کہ اچانک پہاڑی کا موڑ آیا اور میں نے فائرنگ کی آواز سنی، جیسے تڑ تڑ گولیاں چلنے لگی ہوں۔ میں نے لگامیں کھینچی مگر گھوڑا نہ رکا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اپنے پیچھے میں نے گھوڑوں کے سموں کی آوازیں سنی، جیسے کئی گھوڑے بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے مجھ سے قریب ہوتے جا رہے ہوں، قریب اور بہت قریب۔ اچانک ایک فائر ہوا، شوں، گولی میرے کان کے برابر سے نکل گئی۔ میرا گھوڑا بہت زور سے بدکا۔ دوسرا فائر ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ ایک آگ کا خنجر سا میرے بازو میں اتر گیا ہو، اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب گھوڑا بہت زور سے بدکا اور ایک دم اس نے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ اب گھوڑا میرے قابو سے باہر تھا۔ میں نے اس کی لگامیں چھوڑ دیں اور اس کی گردن سے لپٹ گیا۔ فائرنگ کی آوازیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں، مگر گھوڑا اب بھی میرے قابو سے باہر تھا، اور میں اسی طرح اس کی گردن سے چمٹا ہوا تھا۔ گھوڑا اندھی طوفان کی طرح کسی نامعلوم سمت میں دوڑا چلا جا رہا تھا۔ چاروں طرف اونچی نیچی چٹانوں کے ناہموار سلسلے بکھرے ہوئے تھے۔ پتھریلی زمین گھوڑے کی ٹاپوں سے گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں نے محسوس کیا کہ گھوڑے کی رفتار کچھ کم ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے گھوڑے کی سواری کبھی نہیں کی تھی، مگر یہ عجیب بات ہے کہ اس نامعلوم جسم میں آتے ہی، جس کا نام تک ابھی مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میں ہمیشہ سے یہ فن جانتا ہوں۔ بالکل غیر محسوس طور پر میں نے اس کی باگیں تھام لیں اور اس کی گردن سے اپنی باہیں جدا کر لیں، لیکن میں خود راستے سے نا واقف تھا۔ مجھے کہاں جانا ہے اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں اس وقت میں ہوں؟ میں اس بات سے بالکل لا علم تھا، سوائے اس کے کہ میں کنچن گا کی چوٹی سے چلا تھا، اور اس کے بعد پرندے کے جسم میں نامعلوم کتنا سفر طے کرنے کے بعد میں نے یہ جسم اپنایا تھا، اور نہ جانے کتنا سفر اس گھوڑے نے اپنی طوفانی رفتار سے اس عرصہ میں طے کر لیا تھا، مجھے اس کی بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ گھوڑا ابھی بھی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک تنگ سے درے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرا تجسس بڑھ گیا اور میں نے باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں کہ دیکھوں گھوڑا کدھر جاتا ہے۔ گھوڑا تھوڑی ہی دیر بعد واقعی ایک تنگ سے درے میں داخل ہو گیا، جس کے دونوں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں۔ تھوڑی ہی دور چل کر گھوڑا ایک جگہ رک گیا، ایک کنارے کھڑا ہوا۔ درہ بالکل سونا پڑا تھا، نہ یہاں آدم نہ آدمزاد۔ میں حیرت سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں اس وقت گھوڑے سے اترنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم مجھے خیال آیا کہ اس جگہ یکا و تنہا مجھے چھوڑ کر اگر گھوڑا بھاگ لیا تو میں کہیں کا نہ رہوں گا، تو پھر یہاں کھڑے رہ کر بھی کیا کیا جائے۔ یہی سوچ کر میں نے گھوڑے کو آگے بڑھانے کے لیے باگوں کو حرکت دی، مگر گھوڑا ایک قدم آگے نہ بڑھا، اور بجائے اس کے کہ زور زور سے ہنہنا کر اپنا ایک اگلا پیر ایک پتھر پر مارنے لگا، گھوڑے نے اسی عمل کو کئی بار دہرایا۔ میں اس کی یہ حرکت بغور دیکھتا رہا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ ضرور گھوڑے کی اس حرکت کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں، مگر کافی انتظار کے بعد بھی کچھ ظاہر نہ ہوا۔ میں نے پھر ایک مرتبہ کوشش کی کہ گھوڑا آگے بڑھے، مگر گھوڑے نے اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہنہنا کر اسی پتھر پر پیر مارا۔ مجبوراً میں گھوڑے سے اترا اور اس پتھر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس عرصے میں نے گھوڑے کی لگام نہیں چھوڑی۔ میں نے جب اس پتھر کو غور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ پتھر قدرتی نہیں بلکہ یہاں جمایا ہوا سا معلوم ہوتا تھا۔ وہ پتھر ایک بیضوی سی شکل میں کٹا ہوا تھا اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ پہاڑی ہی کا حصہ ہے۔ میں اس پتھر کے دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ گھوڑے کی لگام چھوڑ کر اس پر جھک گیا۔ میں نے دیکھا کہ پتھر کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا لوہے کا گول کنڈل لگا ہوا ہے،
میں نے یوں ہی کنڈل کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھینچ دی اور اسے حرکت دینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے جیسے ہی کنڈل کو پکڑ کر اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی، بہت زور کی گڑ گڑاہٹ کی آواز ہوئی اور مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں کی زمین میرے نیچے سے کھسک رہی ہے۔ میں نے جلدی سے گھبرا کر کنڈل سے اپنی انگلیاں نکال لیں اور اس جگہ سے اچھل کر دور کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر قبل جہاں میں کھڑا تھا اس کے بالکل داہنی طرف ایک بڑا سا غار کا دہانہ نمودار ہو گیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس میں جھانکنے کی کوشش کی کہ مجھے اپنے کاندھے پر گرم گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو گھوڑا خود بخود میرے پاس چل کر آ گیا تھا۔ میں پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور چاہا کہ اس چکر میں نہ پھنس کر کسی اور طرف نکل چلوں، نہ معلوم اس غار میں کیا ہے، مگر جیسے ہی میں گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا بلا جھجک اس نیم تاریک سے غار میں داخل ہو گیا اور آہستہ آہستہ دوڑنے لگا۔ پتہ نہیں یہ غار تھا یا شیطان کی آند ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور میں اس کے رحم و کرم پر باگیں ڈھیلی کیے ہوئے اس پر سواری کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے کچھ روشنی کا سا احساس ہوا۔ ہاں، وہ روشنی ہی تھی، غار میں اور روشنی، مگر یہ کسی بلب یا لالٹین کی روشنی نہیں تھی، دن کی روشنی تھی۔ میں اب بالکل روشنی میں تھا اور سامنے دور تک مجھے چھوٹی بڑی جھونپڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ حصہ بالکل کنواں سا تھا، گول چاروں طرف بڑی بڑی پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں جو ایک دوسرے سے بالکل ملی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان بظاہر کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ پہاڑیوں سے گھری ہوئی پیالہ نما سی یہ وادی بڑی سرسبز اور شاداب نظر آ رہی تھی۔ دور تک پھیلی ہوئی ہریالی آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی اور ان کے درمیان چھوٹے بڑے جھونپڑے بھی بہت حسین دکھائی دے رہے تھے۔ سورج غروب ہونے کو تھا، جنگلی پھولوں پر ناچتی ہوئی سورج کی نہری کرنوں کی جالیاں مجھ سے قریب آ گئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے جیسے ان جھونپڑیوں میں زندگی آ گئی ہو۔ ہر جھونپڑے سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل رہے تھے۔ میں ان کے قریب سے گزرتا رہا اور وہ سب چیخ چیخ کر نامعلوم مجھ سے کیا پوچھتے جا رہے۔ ہاں، ایک لفظ بار بار میرے کانوں سے ٹکرا رہا تھا، سردار سردار۔ اس وقت میرا گھوڑا جھونپڑوں کے درمیان دوڑ رہا تھا۔ بچے، بوڑھے اور عورتیں دو طرفہ کھڑے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ سردار، یہ سردار کون ہے؟ میں نے سوچا، تو کیا یہ کوئی قبیلہ ہے جس کا سردار یہ جسم ہے جس میں اس وقت ہوں؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ گھوڑا ایک بڑے جھونپڑے کے سامنے رکا۔ اس کے دروازے پر ایک سفید ریش بوڑھا اور ایک بوڑھی عورت کے علاوہ ایک نہایت حسین لڑکی بھی کھڑی تھی جس کی عمر مشکل سے 16-17 سال کی ہوگی۔ میرے گھوڑے کے رکتے ہی وہ بڑی بڑی نشیلی آنکھوں والی لڑکی سب سے پہلے بھاگ کر میرے گھوڑے کے قریب آ گئی اور مجھے گھوڑے سے اترنے میں مدد دینے لگی۔ میں جیسے ہی گھوڑے سے اترا، اس نے چیخ کر کہا، بھیا، میں پہلے ہی منع کر رہی تھی کہ آج نہ جاؤ، مگر تم نہ مانے۔ ماں، یہ دیکھو بھیا کے ہاتھ پر خون جمع ہوا ہے۔ اس لڑکی نے جسے ماں کہہ کر پکارا تھا، وہ بوڑھی عورت گھبرا کر آگے بڑھی اور میرا چاند کہتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بوڑھے کی کڑک دار آواز گونجی، رنجیت کی ماں، ہٹو، چلو جلدی سے اندر لے چلو اور مرہم پٹی کر دو۔ اے شوبھا، پانی گرم کر۔ میں اس عرصے میں اپنے بازو کی تکلیف کو بالکل بھول ہی چکا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جس وقت میرا گھوڑا بدک کر بھاگا تھا، ایک گولی سنسناتی ہوئی میرے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی۔ میں گھوڑے سے اتر کر اندر جھونپڑے میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ پیچھے سے ایک شور سنائی دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بہت سے بوڑھے، عورتیں، لڑکیاں اور بچے جھونپڑے کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ سفید ریش بوڑھے نے جو جھونپڑے میں داخل ہو چکا تھا، ایک دم باہر نکل کر اپنی گونجدار آواز میں ان سب کو مخاطب کیا، ابھی چلے جاؤ، سردار زخمی ہے، تھوڑی دیر بعد تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بوڑھے کی آواز سن کر تمام مجمع چھٹ گیا اور بوڑھا میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اندر لے گیا۔ وہ جھونپڑا اندر سے کافی کشادہ تھا، جگہ جگہ جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں، اور ایک طرف پیالی کا بہت نرم و گداز بستر بچھا ہوا تھا جس پر مجھے لٹا دیا گیا، اور کچھ دیر بعد وہ نشیلی اور بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی جس کو بوڑھے نے شوبھا کہہ کر پکارا تھا، گرم پانی لے آئی اور میرے ہاتھ کا زخم دھونے لگی۔
سفید ریش بوڑھا سامنے ایک تخت پر بیٹھا میری بندوق صاف کر رہا تھا اور بوڑھی عورت بڑے جھونپڑے کے دوسرے حصے میں چلی گئی تھی۔ میری مرہم پٹی ہو گئی۔ شوبھا نے خود میرے جوتے کے بند کھولے اور انہیں اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اتنے میں بوڑھی عورت گرم گرم دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ گئی۔ میں نے اٹھ کر پیالہ اس کے ہاتھ سے لے کر ہونٹوں سے لگایا۔ بوڑھا اس عرصے میں بندوق صاف کر کے ایک کھونٹی سے لٹکا چکا تھا۔ وہ میرے بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور میرے نرم نرم بالوں پر ہاتھ پھینک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور بولا، ہاں بیٹے، اب بتاؤ مارکا کیسا رہا اور باقی لوگ کہاں رہ گئے؟ میں یہ سن کر ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ کیسا مارکا اور کیسے باقی لوگ؟ کیا میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے؟ ممکن ہے رہے ہوں، مگر میں اس بات سے قطعی نا واقف تھا۔ میں نے غور سے بوڑھے کی آنکھوں میں دیکھا اور مجھے ایک خفیف سا جھٹکا لگا۔ یہی کیفیت بوڑھے کی ہوئی۔ اب وہ صرف کھوئی کھوئی نظروں سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھا تھا۔ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے میں اس بوڑھے کا ذہن پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کا ذہن پڑھنا شروع کیا تو بوڑھا اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بیٹے رنجیت سنگھ کی جھڑپ یقیناً پولیس سے ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا ہے اور اپنی جان بچا کر کسی طرح اپنے ٹھکانے تک آ گیا ہے۔ میں پڑھتا رہا تو میں اس وقت جس جسم میں ہوں اس کا باپ یہ بوڑھا ہے اور اس جسم کا نام رنجیت سنگھ ہے، جو اس سفید ریش بوڑھے کے بعد اس گروہ کا سردار بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے۔ اس بستی میں تقریباً 100-125 گھر ہیں اور تقریباً 200 یا 250 مرد ہیں جوان۔ یہ ایک ڈاکوؤں کا منظم گروہ ہے۔ میں اس کا ذہن پڑھتا رہا تو ڈاکو رنجیت سنگھ ہوں میں۔ خوب، میں نے پہلے بھی کچھ دن ہوئے یہ نام سنا تھا، مگر وہ تو مر چکا تھا۔ پھر یہ کیا معمہ ہے؟ اخباروں میں تو بڑی بڑی سرخی لگی تھی کہ مشہور ڈاکو ٹھاکر رنجیت سنگھ کو پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ کون رنجیت سنگھ ہے؟ میں اپنے خیالوں میں اتنا محو ہوا کہ میری توجہ بوڑھے سے ہٹ گئی اور اچانک مجھے اور بوڑھے دونوں کو ایک جھٹکا سا لگا۔ بوڑھا گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا اور بولا، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ رنجیت، کیا میں بے ہوش ہو گیا تھا؟ میں نے کہا، نہیں تو پتا جی۔ بوڑھا بولا، پتا جی یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو مجھے بابا کہتا ہے۔ میں نے جلدی سے سنبھل کر کہا، ہاں بابا بابا، میں تجھ سے پوچھ رہا تھا بیٹے کہ مارکا کیسا رہا؟ کیا ہمارے کچھ لوگ مارے گئے اور بقیہ لوگ کہاں رہ گئے؟ بوڑھے نے کہا۔ میں اب کچھ جواب دینے کی سوچ ہی رہا تھا کہ جھونپڑے سے باہر مجھے پھر ایک شور سا سنائی دیا، مگر یہ شور گھوڑوں کی ٹاپوں کا تھا۔ 4-5 نوجوان تقریباً بھاگتے ہوئے جھونپڑے میں داخل ہوئے اور ان میں سے ایک آگے بڑھا اور مجھے دیکھ کر بولا، سردار، بھگوان کی دیا سے آپ آ گئے، یہ جان کر بہت خوش ہوں۔ ہم سب تو آپ کے نہ ہونے سے ڈر ہی گئے تھے، مگر رام سروپ نے آپ کے گھوڑے کو ایک سمت بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ آپ یقیناً بچ کر نکل گئے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان سر جھکا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ اتنا سننا تھا کہ بوڑھا سفید ریش غضب ناک ہو کر ایک دم اٹھا اور چیخ کر مجھ سے کہا، رنجیتے، یہ کیا؟ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تو نے یہ کیا کیا؟ جواب دے۔ تو نے میدان کو پیٹھ کیوں دکھائی؟ تو کیوں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس طرح بھاگ آیا؟ بول، ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ میں نے اپنی پوری زندگی سرداری کی ہے۔ تیرے دادا ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے پوری زندگی سرداری کی، مگر کبھی آج تک اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس طرح نہیں بھاگے، اور نہ تو نے اب سے پہلے ایسا کیا۔ جواب دے، کیا تیرے بدن میں ہمارا خون نہیں ہے؟ بول، خاموش کیوں ہے؟ بوڑھا گرجتا رہا۔ بوڑھے کی بات سن کر پیچھے کھڑا ہوا ایک نوجوان آگے بڑھا اور بولا، بڑے ٹھاکر، اس میں سردار کا کوئی دوش نہیں۔ پولیس نے اچانک ہم پر حملہ کیا اور ہم سب تتر بتر ہو گئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سردار کو فائر کرتے دیکھا ہے، مگر ایک مرتبہ ان کا گھوڑا بہت زور سے بدک گیا اور قابو سے باہر ہو گیا اور سردار اس کی گردن سے لپٹ گئے اور وہ انہیں یہاں لے آیا۔ اس پہ سردار کا کیا قصور ہے؟ بوڑھا اس نوجوان کی بات سن کر تھوڑا ٹھنڈا پڑا، مگر ذرا خفگی سے بولا، رام سروپ ٹھیک کہتا ہے، مگر کیا تمہارے سردار کو اب دوبارہ مجھے گھوڑے کی سواری سکھانی پڑے گی؟ کیا یہ ایک گھوڑے کو بس میں نہیں کر سکتا تھا؟ ہم نے سینکڑوں منہ زور گھوڑے سیدھے کر دیے اور ہمیں تو اس کی گھڑ سواری پر ناز تھا، پھر اسے کیا ہو گیا؟ اس پر آگے کھڑا ہوا نوجوان بولا، وقت وقت کی بات ہے بڑے ٹھاکر، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ سفید ریش بوڑھا ایک لمحے کے لیے کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر اس نوجوان سے مخاطب ہو کر بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا اجیت کہ پولیس کو کس طرح ہمارے اس ڈاکے کی اطلاع مل گئی۔ یقیناً کسی نے مخبری کی ہے۔
آج کوئی 10 سال بعد شاید یہ پہلا ڈاکہ ہے جو تم لوگ ناکام لوٹے ہو، اور پہلے ہی سے پولیس کو تمہاری خبر لگ گئی۔ ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ میں اس عرصے میں اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا اور پیچھے کھڑے ہوئے جوانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں سے ایک کے چہرے پر پسینے کے قطرے سے چمکنے لگے اور وہ کچھ گھبرایا گھبرایا سا دکھائی دینے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور ایک جھٹکے کے ساتھ مجھے پھر ایسا لگا کہ جیسے اس کا ذہن میرے لیے کھلی کتاب ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں سوال کیا کہ کون ہے یہ؟ مجھے اس کا جواب فوراً مل گیا۔ میرا نام کرتار ہے۔ تو اب میں ذہنوں سے سوال بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کا ذہن ٹٹولنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت سوچ رہا تھا کہ بھگوان کسی طرح یہ نہ پتا چل جائے کہ میں نے پولیس کو مخبری کی ہے، ورنہ یہ لوگ مار دیں گے مجھے، اور 20,000 کا انعام جو سردار کے زندہ یا مردہ پکڑنے والے پر حکومت نے مقرر کیا ہے اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہے وہ شخص جس نے پولیس سے مخبری کی ہے؟ مجھے جواب ملا ہاں۔ میں نے سوال کیا تم کب اس گروہ میں داخل ہوئے؟ جواب ملا 1 سال پہلے۔ میں نے پھر اس کے ذہن سے سوال پوچھا تمہیں یہاں کون لایا تھا؟ جواب آیا خود سردار رنجیت سنگھ۔ میں انہیں پہاڑیوں میں بھٹکتا ہوا ملا تھا اور میں نے سردار سے کہا تھا کہ میں خونی ہوں اور میں نے کئی قتل کیے ہیں اور جیل سے بھاگ کر آیا ہوں۔ میرے جسم پر اس وقت قیدیوں کے کپڑے تھے اور پاؤں میں بیڑیوں کے کٹے ہوئے کڑے پڑے ہوئے تھے۔ سردار مجھے یہاں لے آئے۔ 6 مہینے مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملی، اور آخرکار ایک دن سردار نے مجھے ایک ڈاکے میں اپنے ساتھ لے لیا، اور میں نے سردار کے ساتھ اس کے بعد کئی ڈاکوں میں نہایت بہادری کے ساتھ کئی لوگوں کو قتل کیا۔ سردار کا اعتبار مجھ پر بڑھ گیا اور اب مجھے اکیلے بھی باہر آنے جانے کی اجازت مل گئی۔ یہ اجازت مجھے ابھی 1 مہینہ ہوا ملی تھی۔ اس مرتبہ میں نے موقع پا کر پولیس کو اطلاع دے دی کہ فلاں دن فلاں راستے سے مشہور ڈاکو رنجیت گزرے گا۔ مجھے خود پولیس نے یہاں بھیجا تھا اور جیل کے کپڑے وغیرہ بھی فراہم کیے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے گرفتار نہیں کیا اور کہا کہ تم واپس جاؤ، اگر بھگوان نہ کرے حملہ ناکام ہوا تو آئندہ تم پھر ہمیں اطلاع دے سکو۔ میں نے ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی ٹھکانے کا پتہ نہیں بتایا۔ میں نے پھر سوال کیا آخر کیوں؟ تم نے انہیں یہاں کا پتہ کیوں نہیں بتایا؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اور پھر انہوں نے تم سے پتہ پوچھا کیوں نہیں؟ مجھے جواب ملا میں نے ان سے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ ابھی کیونکہ انہیں میرے اوپر پورا اعتماد نہیں، اس لیے ایک خاص جگہ کے بعد میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے اور پھر وہاں سے مجھے کوئی اور شخص گھوڑے پر بٹھا کر لے جاتا ہے۔ میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ میں نے سن لیا تھا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس جگہ کو بمباری کر کے بالکل ختم کر دیا جائے، اور میں ایسا کسی قیمت پر نہیں چاہتا تھا، کسی قیمت پر نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے پھر اپنے ذہن میں سوال کیا کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ جواب دو۔ اس کا جواب تھا اس طرح اگر وہ تمام وادی کو بم سے اڑا دیتے تو اس میں سردار کی بہن شوبھا بھی ماری جاتی، جس سے مجھے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی ہے، بہت۔ میں اسے کسی طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہم اور شوبھا یہاں سے بھاگ کر کہیں دور چلے جائیں گے، دور، بہت دور، جہاں یہ گھناؤنی زندگی نہ ہو، قتل و غارت گری اور ڈکیتی نہ ہو۔ اس کا اظہار شوبھا سے بھی کر چکا ہوں اور وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے اور بار بار تقاضا بھی کرتی ہے۔ میں اسے ٹال دیتا ہوں۔ مجھے انتظار اس وقت کا ہے جب میں ڈاکو رنجیت سنگھ کو زندہ یا مردہ پکڑوا دوں اور مجھے بس 20,000 روپے مل جائیں تو میں اور شوبھا کہیں کسی پرسکون جگہ جا کر سکھ چین کی زندگی گزار سکیں۔ اچانک میرے کانوں میں بہت زور کی آواز آئی اور میں چونک پڑا۔ یہ آواز بوڑھے کی تھی۔ رنجیتے، کیا گمسم کھڑا ہے؟ تیرے کچھ ساتھیوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور ابھی وہ جیل میں پہنچے بلکہ تھانہ اموال ہی میں قید ہیں۔ ان کے لیے کچھ سوچنا ہے، مگر تو ایسا ٹھس ہوا کہ کچھ بولتا ہی نہیں۔ یہ آج کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یہ آواز سن کر میں مڑا۔ میرے اور کرتار کے جسموں کو جھٹکا سا لگا۔ میں نے کرتار کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ہٹا لی تھیں۔ میں نے پلٹ کر ایک نظر سب کو دیکھا۔ شوبھا سامنے کھڑی ہوئی بڑی بڑی نظروں سے کرتار کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے رام سروپ اور دوسرے لوگوں کو اچانک پلٹ کر کہا، رام سروپ، کرتار کو پکڑ لو اور فوراً اسے باندھ کر ڈال دو۔ یہ سنتے ہی جیسے کرتار پر بجلی گر گئی۔ اس نے بندوق پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر اس کے پاس کھڑے ہوئے جوان اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کی بندوق چھین کر اس کی مشقیں کس دیں۔ یہ دیکھ کر شوبھا چیخی، بھیا، یہ تو نے کیا کیا؟
میں کڑک کر بولا، خاموش رہ اور شرم کر، میری بھول کا انجام میرے سامنے ہے۔ اس کرتار نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دی، اور ساتھ ساتھ تیری آنکھوں میں بھی۔ کیا تو اپنے بھیا کے خون سے اپنے چہرے کے پھول کھلانا چاہتی تھی؟ کیا تیرے جھوٹے پیار کی قیمت تیرے بھائی کا سر ہے؟ جواب دے، کیا تو اس بزدل پولیس کے مخبر کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی؟ بول، رنجیتے کیا بک رہا ہے؟ بول، سفید ریش یہ سن کر زور سے دھاڑا۔ اپنی زبان کو لگام دے، تو اپنی سگی بہن پر الزام لگا رہا ہے، کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں نے غیر جذباتی آواز میں کہا، نہیں، میں پاگل نہیں ہوا، خود یہ سب کچھ قبول دے گا۔ شوبھا سسکیاں بھرنے لگی، اور بھیا بھیا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کرتار ایسا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ بول نہ کرتارے، کہہ دینا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہ تو نے پولیس کو مخبری کی ہے۔ بولتا کیوں نہیں؟ بوڑھا بولا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول درگا مائی کے چیلے کی قسط نمبر 5، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔